السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت داہم کے اردو کی حصہ غزل میں سے پہلی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے غزل ہے کیا چیز۔ غزل کے لفظی یا لغوی معنی 3-4 معنی لغت میں لکھے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک مطلب ہوتا ہے عشقیہ گفتگو، ایک مطلب اس کا لکھا ہوتا ہے عورتوں سے بات چیت، ایک مطلب ہے غزال ہرن کو بھی کہتے ہیں، اور غزل ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی آواز کو بھی غزل کہتے ہیں، یعنی شاعرانہ سا مفہوم بنتا ہے اس کا۔ اور اگر ہم ان سارے معانی کو ملا کے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو غزل ایسی نظم یا ایسے اشعار کا مجموعہ جس میں عشقیہ واردات کا بیان ہو، شاعر نے دل کی کیفیت بیان کی ہو، شاعر نے محبوب سے مخاطب ہو کے باتیں کی ہوں، اپنے معشوق سے باتیں کی ہوں، تو ایسی شاعری کو غزل کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی غزل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، کہ جن میں غزل کا ایک نام ہے، غزل کے میدان میں ان کا ایک نام ہے، اور یہ بڑے اولین شاعروں میں سے ہیں، یعنی کلاسیکل شاعری ہے ان کی۔ تو یہ میں ابتدا کرتا ہوں پہلے شعر سے ہی، آپ نے کتاب پاس رکھ لینی ہے یا کوئی خلاصہ یا گائے جس کے اوپر تشریح وغیرہ لکھی ہو، یا پھر میں جو بیان کروں گا اپنے الفاظ میں توجہ سے سن کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو اشعار کی تشریح سمجھا سکوں۔ ہمارے پاس پہلا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید بر آنا کا مطلب ہے امید پوری ہو جانا، اور صورت کہتے ہیں شکل کو، تدبیر کو یا ڈھنگ کو۔ اب اس شعر میں جو بنیادی تصور ہے وہ عشق میں مایوسی کا بیان ہے، عشق میں ناکامی کا بیان ہے، کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یعنی شاعر اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ محبوب سے ملنے کی، معشوق سے ملنے کی، معشوق سے وصال کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور کوئی امید ملنے کی نہیں بن رہی ہے۔ عاشق جو ہے وہ اپنے معشوق کی، محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہے، لیکن کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ محبوب کا دیدار ہو سکے یا محبوب سے، معشوق سے وصال ہو سکے، تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مختصر یہ کہ معشوق سے، محبوب سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، کہتے ہیں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ کہتے ہیں موت نہیں آ رہی اس لیے کہ اس کا تو دن مقرر ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہے، جس دن، جس گھڑی، جس جگہ موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، اس کا تو دن مقرر ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی نہیں آ رہی تو اس کا ٹائم بھی مقرر نہیں ہے، لیکن جو نیند نہیں آ رہی یہ کیوں نہیں آ رہی، اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن کو بھی آ سکتی ہے، رات کو بھی آ سکتی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ شاعر عشق میں اس قدر پریشان ہے کہ آنکھوں سے نیند بھی کوسوں دور ہے، جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، نیند بھی بے وفا محبوبہ ہے، کم بخت رات بھر نہیں آتی۔ تو غالب بھی کہتے ہیں کہ نیند کا تو کوئی وقت مقرر نہیں تھا، پھر یہ کیوں نہیں آ رہی۔ یعنی محبوب نے ہو سکتا ہے خواب میں آنے کا وعدہ کیا ہو، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، وعدہ تو وہ کر گئے کہ ملیں گے خواب میں، اب مارے خوشی کے نیند نہ آئے تو کیا کروں۔ اب نیند ہی نہیں آ رہی تو کہ محبوب سے خواب میں بھی ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی۔ شعر نمبر 3 ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یعنی شاعر نے عشق میں اس کے دل کی جو کیفیت ہو چکی ہے، کہتا ہے کہ اس میں مجھے ہنسی آتی تھی، خود اپنے آپ پہ میں ہنستا تھا،
اپنے دل کی کیفیت پر میں ہنستا تھا کہ میں کسی کے چاہ میں، کسی کی محبت میں، کسی کے عشق میں کتنا دیوانہ ہو چکا ہوں، کتنا پاگل ہو چکا ہوں۔ خود اپنے دل پر مجھے ہنسی آتی تھی۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، محبت ایک حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہوتا، کبھی اپنی خوشی سے کوئی دیوانہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں حال دل پر مجھے ہنسی آتی تھی پہلے، لیکن مایوسی اس قدر بڑھ گئی ہے، محبوب کے نہ ملنے کی، وصال نہ ہونے کی مایوسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب مجھے اپنے دل کی کیفیت کیا کسی بھی چیز پر ہنسی نہیں آ رہی، گویا کہ خوشی روٹھ گئی ہے، ہنسی ہونٹوں سے روٹھ گئی ہے، غم کے بادل چھا گئے ہیں، بالکل کوئی کسی بات پر مجھے ہنسی نہیں آ رہی۔ اگلا شعر دیکھیے، کہتا ہے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طاعت و زہد ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری اور تقوی نیکی اختیار کرنا، اس کا ثواب تو میرے علم میں ہے، پر میری طبیعت اس طرف آ نہیں رہی۔ یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حقیقت سے ہی فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لو تو وہاں تک دیکھوں۔ اب یہ مجازی عشق کے اندر اس قدر ڈوبا ہے شاعر، اب انسانی عشق کے اندر اپنے معشوق کے، اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ یہ بات باوجود اس کے پتہ ہونے کے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں، تقوی اور زہد اختیار کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، پر طبیعت اس طرف آ نہیں رہی۔ عشق نے دل کی حالت یہ کر دی ہے کہ خدا سے دور ہو گیا ہوں، گویا کہ یہ عشق مجازی اگر اس قدر خم ٹھونک کے دل میں بیٹھ جائے تو انسان کو اپنے خالق سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یعنی شاعر محبوب سے مخاطب ہے ایک طرح سے کہ میرے محبوب تیری رسوائی کا ڈر ہے، تجھے یاد کرنے میں، تجھے لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں تیری رسوائی کا اندیشہ ہے، اس لیے چپ ہوں، ورنہ مجھے ہر بات کرنی آتی ہے، ہر طرح سے بات کہنے کا ڈنگ ہے۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ دیکھنا بھی ان کو تو دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو اس شاعر بھی یوں کہہ رہا ہے کہ جیسے ابن انشا نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کہیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ تو غالب بھی کہتے ہیں کہ محبوب میں تیری رسوائی کا ڈر ہے، میں کچھ بولوں گا، بیان کروں گا، لوگ سمجھ جائیں گے، تو میں اس لیے خاموش ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ وہ جیسے ایک اور شاعر کہتا ہے نا، اتنی ملتی ہے میرے شعروں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ یعنی میں جو شعر بیان کرتا ہوں ان میں تیرا تذکرہ اس قدر ہے کہ میرے شعر سن کے ہی لوگ سمجھ آتے ہیں کہ اس کا محبوب کون ہو سکتا ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب، عاشق اپنے معشوق کے رسوائی کے ڈر سے وہ بات بھی نہیں کر رہا، خاموش ہے، ورنہ کہتا ہے کہ مجھے ہر طرح سے بات کرنی آتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی۔ اب یہ شاعر کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا محبوب جب اسے میری آواز نہیں آتی ہوگی تو وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، یا پھر اگر محبوب خاموش ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی تو گویا مجھے دل میں یاد کر رہا ہوگا۔ گویا محبوب کی خاموشی کو بھی غالب اس بات پہ دلالت سمجھ رہے ہیں کہ وہ یاد کر رہا ہوگا، اس لیے خاموش ہے۔ تو خود کہتے ہیں کہ میں آواز کیوں نہ نکالوں، کیوں نہ چیخوں، میری آواز ان کو جب نہیں پہنچتی تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ میری اپنی محفل میں، اپنی محبوب کی محفل میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے، یا پھر محبوب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں چیخ رہا ہوں۔ کیوں نہ چیخوں سے مراد یہ ہے۔ شعر نمبر 7 ہے آگے، داغ دل گر نظر نہیں آتا، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے، داغ دل گر نظر نہیں آتا، یعنی چارہ گر سے، طبیب سے، معالج سے، واعظ سے، یہ جو بھی کہہ لیں،
وہ اسے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تجھے اگر دل کا داغ نہیں نظر آ رہا، میرے دل پر جو عشق کا داغ، محبوب کی جدائی کا داغ، محبوب کی بے وفائی کا داغ، محبوب سے دوری کا داغ، یہ داغ تجھے نظر اگر نہیں آ رہے تو میرا دل جو جل کے کباب ہوا ہے، جو جل کے راکھ ہوا ہے، تو کیا اس کے جلنے کی بو بھی نہیں تجھے آتی؟ یعنی اگر داغ نظر نہیں آتا تو اے چارہ گر تجھے اس کی جلے ہوئے دل کی بو بھی نہیں آ رہی کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، کیا بیماری ہے، یعنی مجھے عشق کی بیماری ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یہاں پرنٹ میں غلطی ہے، کچھ ہماری خیر لکھا ہے، لیکن حقیقت میں شعر ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، یعنی عشق کی ایسی منزل پر پہنچ چکا ہے عاشق، شاعر خود عشق کی ایسی منزل پر ہے کہ فنا فی المحبوب ہو چکا ہے، اسے یہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں پتا، یا اس منزل پہ عشق کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں، خود اپنی حقیقت بھی میں بھول چکا ہوں، صرف ہر وقت محبوب کے ہی تصور میں رہتا ہوں، محبوب میں کی یاد میں فنا ہو چکا ہوں اور خود اپنا آپ بھی بھول ہی چکا ہوں۔ آگے دیکھیے شعر کے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کہتے ہیں جب نہیں کوئی چارہ بن پا رہا، محبوب سے وصال، محبوب سے ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں، تو پھر یہ خواہش یا آرزو ہے کہ ہم مر ہی جائیں، یعنی اس قدر بےتابی کے ساتھ مرنے کو دیکھتے ہیں، گویا کہ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، یعنی آرزو مرنے کی آرزو لے کر دل میں شدید خواہش ہے کہ ہم مر ہی جائیں۔ کہتے ہیں کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی، یعنی محبوب سے دوری موت ہے، جدائی موت ہے، محبوب کی بے وفائی موت ہے، وہ تو آتی ہے، حقیقت میں موت نہیں آتی۔ حقیقت میں تو کیونکہ بعض اوقات شاعر یوں سمجھتا ہے، محبوب اپنے معشوق سے دور ہو کے یوں سمجھتا ہے کہ زندہ ہی نہیں ہوں، جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے ہیں۔ تو یہ عشق میں جو موت ہے محبوب سے بے وفائی کی یا محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سانس چل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ ہوں، بلکہ موت آ چکی ہے، حقیقت میں اپنی ہی لاش لیے گھوم رہا ہوں۔ تو مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ آگے لفظ دیکھیے، آخری شعر ہے غزل کا مقطع، اور مقطع اسے کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جہاں پہ غزل کا انقطاع ہوتا ہے، غزل ختم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب غالب کو یہ تو خیال آتا ہے کہ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، شاعر کو، محبوب کو، محب کو یہ تو خیال آتا ہے کہ نیکی کے کام بھی کرنے چاہیے، لیکن جو گناہوں میں ڈوبا ہے، ہر وقت عشق مجازی میں ڈوبا ہے، محبوب کی باتیں، محبوب کی یادیں، محبوب کی یاد تذکرے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس قدر عشق مجازی میں ڈوب کر جب عشق حقیقی کی طرف خیال آئے، اللہ کی طرف جانے کا، کعبہ میں جانے کا، اللہ کے در پہ حاضری کا، تو یہ شرم آنے لگتی ہے کہ کون سا منہ لے کے جاؤں، کون سے اچھے اعمال ہیں، کون سے اچھے، حالانکہ اللہ کا در ایسا ہے جہاں پہ کوئی تانا نہیں ملتا، آپ جیسے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، رب کے سامنے پہنچ جائیں، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ شاعر کے دل کی کیفیت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو اللہ سے دور رہا ہوں، عشق مجازی میں ڈوبا رہا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے سرزد ہوتی رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ یوں ہماری یہ غزل مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس میں اس کی مشق بھی دیکھ لینی ہے، جب انتہائی توجہ کے ساتھ تشریح پڑھیں گے، غزل کو کے اشعار کو یاد بھی، اس میں بڑے بے شمار ضرب البصر کے طور پر بھی اس غزل کے جو اشعار ہیں وہ بولے جاتے ہیں، بڑی خوبصورت غزل ہے۔ آپ اس کو جو شاعری سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ ہیں ضرور اس کے اشعار کو یاد بھی کریں، پوری غزل یاد کریں یا کچھ اشعار یاد کریں، لکھیں، اپنی اس کی تشریح لکھیں یا زبانی خلاصے پہ دیکھ کے اس کو یاد کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک
ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے اشعار کی، آپ سن کے جو میں نے باتیں بیان کی ہیں وہ بھی اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور خلاصے سے رٹا بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یوں آپ نے یہ مکمل جو ہے وہ غزل تیار کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ نظم اور غزل کا جاری رکھیں گے، چونکہ نثر کی جو اسباق ہیں وہ بہت مختصر وقت میں پڑھانا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بڑا لمبا لیکچر چاہیے جو کہ سننا۔ اللہ کرے یہ آزمائش ختم ہو، آپ ہمارے پاس آئیں، سامنے بیٹھ کے جو بات ہو سکتی ہے، جو کلاس میں جس انداز میں پڑھایا جا سکتا ہے وہ کمی تو نہیں پوری کی جا سکتی، لیکن وقت کی قدر کرنے کے لیے، وقت بچانے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے آن لائن کا یہ بھی ضروری تھا۔ تو یہ غزل آپ تیار کریں، جتنے بھی لیکچر آپ تک پہنچتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ان کو تیار کرنا۔ جب کلاسز شروع ہوں گی تو آپ مسئول ہوں گے اس چیز کے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا سنا، کیا تیار کیا، کیا ذمہ داری ادا کی۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔